صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ نعت خواں اور نذرانہ۔ اس امیر اہل سنت کے رسالے سے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت پیش کرنے لگا۔ المعجم الکبیر لطبرانی، حدیث نمبر 928۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کو پیش نظر رکھیں اور اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیں۔ خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، مگر ثواب کی نیت نہیں تو ثواب نہیں ملے گا۔ تو حسب حال اچھی نیتیں کر لیجئے، اللہ ہمیں اس کی عادت نصیب فرما دے۔ رضا کی زبان تمہارے لیے، اس سلسلے میں روز اعلی حضرت کے کلام کا کوئی مقطع پیش کیا جاتا ہے اور اس سے متعلق کچھ مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں۔ آج جو مقطع پیش کیا جائے گا اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے امید ظاہر کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت۔ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے، اور آپ کو پیشہ ور شاعر نہیں تھے کہ شاعری کر کے نام چاہیں، واہ چاہیں، عزت چاہیں، مال چاہیں، منصب چاہیں، شہرت چاہیں، نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے آپ نے شاعری کی۔ اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات فرما رہے ہیں، سنیے۔ ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ امید یعنی توقع، زندانی وہ قید، دوزخ کی زندگی، دوزخ کی قید۔ بندہ کے کیا معنی؟ نوکر، غلام۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کا غلام ہوں، اور آپ کا غلام ہونے کے ناطے مجھے امید ہے آپ کی رحمت سے آقا کہ مجھے دوزخ کی قید نہیں ہوگی۔ میں تو کیا، میرا سایہ بھی نہ جائے گا، کیونکہ مصطفیٰ سے دیکھا نہ جائے گا۔ اور امیر اہل سنت اسی مضمون کو اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں۔ آقا کا گدا ہوں اے جہنم، تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو
کہ غلام مدنی ہو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے امید کیسی ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہا، نہ ہو زندانی یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر. کاش ہم واقعی ان کے بندے ہو جائیں، نفس کے بندے نہ بنے، شیطان کے بندے نہ بنے، درہم و دینار کے بندے نہ بنے، ہم مصطفیٰ کے بندے بنے، مصطفیٰ کے غلام بن جائیں، مصطفیٰ کے سچے عاشق بن جائیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی کیا بات ہے. مشہور آیت ہے جس کو آئے رحمت کہتے ہیں، پارہ 17 سورہ انبیاء میں یہ آیت نمبر ہے 107. سنیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے. نور العرفان جو کہ ترجمہ قرآن کنز الایمان کی مختصر تفسیر ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں لکھتے ہیں، خیال رہے رب عز و جل نے اپنے لیے رب العالمین فرمایا اور حضور کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معلوم ہوا جس کا اللہ تعالی رب ہے اس کے لیے حضور رحمت ہیں. چنانچہ آپ کی رحمت مطلق ہے، تام ہے، کامل ہے، شامل ہے، عام ہے، عالم غیب و شہادت کو گھیرے ہوئے دونوں جہان میں دائمی موجود ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ رزق وغیرہ ہر کافر و مومن کو پہنچتی ہے، اور رحمت خاصہ ایمان و عرفان وغیرہ صرف مومنوں کا ہے. رب فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں پر کمال مہربان. اگر کوئی شخص خود ہی اس رحمت کو اپنے لیے عذاب بنائے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے. بارش سے بعض سبزے جل جاتے ہیں، سورج سے چمگادڑ کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اس میں سورج اور بارش کا قصور نہیں. تو اعلی حضرت کتنی امید افزا بات فرما رہے ہیں اپنے اس مقطع میں. ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، نہ ہو زندانی یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی کیا بات ہے. سورۃ الضحیٰ پارہ 30 آیت نمبر 5 ارشاد ہوتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں دنیا و آخرت میں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدر اللہ فاضل اس کے تحت خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ وعدہ کریمہ ان نعمتوں کو بھی شامل ہے جو آپ کو دنیا میں عطا فرمائیں، کمال نفس اور علوم اولین و آخرین، ظہور امر و اعلاء دین، اور وہ فتوحات جو عہد مبارک میں ہوئی اور عہد صحابہ میں ہوئی اور تا قیامت مسلمانوں کو ہوتی رہیں گی، اور دعوت کا عام ہونا، اسلام کا مشارق و مغارب میں پھیل جانا، اور آپ کی امت کا بہترین امم ہونا، اور آپ کے وہ کرامات و کمالات جن کا اللہ ہی عالم ہے، اور آخرت کی عزت و تکریم کو بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاعت عامہ و خاصہ اور مقام محمود وغیرہ جلیل نعمتیں عطا فرمائیں. مسلم شریف کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں دستے مبارک اٹھا کر امت کے حق میں رو کر دعا فرمائی، عرض کی اللہم امتی امتی. اللہ تعالیٰ نے جبریل امی علیہ السلام
کو حکم دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر دریافت کرو رونے کا کیا سبب ہے، باوجود یہ کہ اللہ تعالی دانا ہے، جاننے والا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے حسب حکم حاضر ہو کر دریافت کیا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں تمام حال بتایا اور غم امت کا اظہار فرمایا۔ جبریل امی علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ تیرے حبیب یہ فرماتے ہیں، باوجود یہ کہ وہ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہو ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں عن قریب راضی کریں گے اور آپ کو گرا خاطر نہ ہونے دیں گے۔ صدر اللہ فاضل لکھتے ہیں حدیث شریف میں جب یہ آیت نازل ہوئی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے میں راضی نہ ہوں گا۔ آیت کریمہ صاف دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالی وہی کرے گا جس میں رسول راضی ہوں، اور احادیث شفاعت سے ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اسی میں ہے کہ سب گناہ گاران امت بخش دیے جائیں۔ تو آیت و حدیث سے قطعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت مقبول اور حسب مرضی مبارک گناہ گاران امت بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا رتبہ علیٰ ہے کہ جس پروردگار عز و جل کو راضی کرنے کے لیے تمام مقربین تکلیفیں برداشت کرتے، محنتیں اٹھاتے ہیں، وہ اس حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے عطا عام کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو آپ کے ابتدائی حال سے آپ پر فرمائیں۔ سورۃ الضحیٰ کی تفسیر میں پڑھ لیجیے۔ سبحان اللہ۔ تو اعلی حضرت بارگاہ رسالت میں صحیح امید رحمت رکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3553۔ ابو طالب جب تجارتی قافلہ لے کر ملک شام گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، تو ایک راہب نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ و مقدس ہاتھ پکڑ کر کہا، ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ یہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ عز و جل انہیں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ابھی ترمذی شریف کی حدیث پاک عرض کی گئی، اس کی شرح میں فرماتے ہیں اللہ تعالی رب العالمین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید العالمین رسول عالمین ہے، یعنی عالمین کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں
اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا ہر شخص کے لیے ہے، چاہے ایمان لائے یا نہ لائے۔ بس جو ایمان لائے گا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے لیے دنیا و آخرت دونوں جگہ رحمت ہوں گے، اور جو ایمان نہیں لاتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے لیے صرف دنیا میں اس طرح رحمت ہیں کہ وہ دنیا میں عذاب کے جلد آنے، زمین میں دھسنے، چہروں کے بگڑنے اور یک بارگی کے عذاب سے مامون رہتا ہے۔ اور رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان، میں ایسی رحمت ہوں جس کے سبب لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ یہ جو میں نے عرض کیا یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب اصلاح اعمال جلد اول صفحہ 349 پر لکھا ہوا خصائص القبریٰ میں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا رسول الرحمہ، میں رحمت والا رسول ہوں۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 1 صفحہ 155 پر لکھتے ہیں حضور گویا رحمت کا بادل ہیں، حضور کا ظاہری باطنی فیض اور نورانی کلام بارش، انسانوں کے دل مختلف قسم کی زمین، چنانچہ مومن کا دل قابل کاشت زمین ہے جہاں عمل اور تقوی کے پودے اگتے ہیں، علماء اور مشائخ کے سینے گویا تالاب ہیں، اور اس خزینے کے گنجینے ہیں جس سے تا قیامت مسلمانوں کے ایمان کی کھیتیاں سیراب ہوتی رہیں گی۔ مسلم شریف میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ مشرکین کے خلاف دعا کیجئے، فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، میں لعنت کرنے والا نہ بھیجا گیا، میں تو رحمت ہی بھیجا گیا ہوں۔ ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، اور کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کی، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کے قلم کی، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی زبان کی، سبحان اللہ۔ فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے